مجھے بتائیے گا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے اس بات کو قبول نہ کیا؟ یزید کے باپ نے جب یزید کو نومینیٹ کیا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو گئے یا میرے جانشین ہو گئے، تو اس نے جو ہدایات دی تھی اس میں یہ ایک واضح ہدایت تھی کہ دیکھو حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ کرنا۔ اب اگر یہ تھوڑا سا بھی انٹیلیجنٹ ہوتا، تھوڑا سا بھی یہ بصیرت رکھتا ہوتا یہ شخص، تو یقیناً امام علی مقام سے بیعت طلب نہ کرتا، لیکن اس کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی، اتنے دولت تھے، سب کچھ خزانے تھے، مگر اس کے باوجود اس کو ضرورت تھی امام علی مقام کی بیعت کی۔ کیوں امام علی مقام کی بیعت کی ضرورت تھی؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر تاریخ میں۔ اس کو ضرورت اس لیے تھی کہ اس کے کاموں پر اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے تو اس کے کاموں پر اسلام کا اسٹیمپ لگ جاتا، کہ جب رسول کے نواسے نے بیعت کر لی، دیکھیں کام تو بہت آسان تھا کہ امام علی مقام مدینے میں بیٹھ کر اللہ رسول کرتے رہتے، دین دنیا کی باتیں کرتے رہتے، آواز نصیحت کرتے رہتے اور اسلام کی باتیں پھیلاتے رہتے، اشاعت کرتے رہتے، اور وہ شام کے شہر دمشق میں اپنی بادشاہت کو جاری رکھتا۔ یہ بڑا آسان کام تھا، لیکن اس کو بھی معلوم تھا کہ جب تک اس کی حکومت پر اسلام کا نام نہیں آئے گا تب تک یہ اسلامی دنیا میں قابل قبول اس کی حکومت نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی باپ کی وصیت کا صریحاً انکار کرتے ہوئے مروان کو خط لکھا کہ فوراً حسین سے بیعت طلب کرو، اور اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اب امام حسین علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بیعت کر لیتے اور اپنی جان کو بچا لیتے اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ مدینہ نبوی میں نانا کے روضے کے پاس اپنی زندگی گزارتے رہتے۔ اور دوسرا راستہ وہی تھا جو مشکل تھا اور مصائب تھا، لیکن وہ امام علی مقام کی سلیکشن تھا۔ انہوں نے بیعت نہیں کی بلکہ اس کے مقابلے میں اپنا سر بھی کٹا دیا، اپنا گھر بھی لٹا دیا، اور انہوں نے ایک ایسی تاریخ کو رقم کر دیا کہ اس کے بعد کسی بادشاہ کی ہمت اور مجال نہ ہو سکی کہ وہ کسی الہی نمائندے سے بیعت طلب کرے۔